فرمایا تو اس خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو صاحب حکمت اور قابل حمد و ثنا ہے، اس کا ہر کام ہر عمل قابل حمد و ثنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آدھی رات سے تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن پاک پڑھتے رہتے، قرآن پاک اس میں پڑھتے رہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک منزل تہجد کی نماز میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قرات کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ فرمایا ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ویسے تو قرآن پڑھتے پڑھتے تہجد میں روتے رہتے تھے۔ رونا، اللہ کے سامنے رونا، یہ تو عبادت کی جان ہے۔ دنیاوی تکلیف سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے دوران روئے گا اور اس کے منہ سے آہ یا اسی طرح کا کوئی کلمہ جو تکلیف کے وقت نکلتا ہے، ہائے اللہ، اگر اس طرح کا کلمہ زبان سے نکل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ اللہ کے خوف سے اگر رونے کی آواز نکل جائے، اللہ کے ڈر سے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے، جہنم کے سانپ بچھوؤں کے ڈر سے یا عذاب قبر کے ڈر سے نماز پڑھتے پڑھتے انسان کی رونے کی آواز اونچی ہو جائے، ہچکیاں بن جائیں، تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، ہرگز نہیں آئے گی۔ نماز تو جناب اگر نماز کے دوران آپ کو چھینک آ گئی اور آپ کو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت ہے، جیسا کہ شریعت اسلامیہ میں حکم بھی یہ دیا گیا کہ بھئی جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو اور زور سے کہو۔ اب جب سننے والا الحمدللہ کو سنے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے اے چھینکنے والے۔ اس کے بعد جب چھینکنے والا یہ جملہ سننے والے کی زبان سے سنے یرحمک اللہ، تو چھینکنے والا دوبارہ کہے جزاک اللہ احسن الجزاء، اے یرحمک اللہ کہنے والے، اللہ تجھے اس مبارک جملے مبارک کلمے کے کہنے کے بدلے میں بہترین جزا عنایت فرمائے۔ تو اگر آپ کو نماز پڑھنے کے دوران چھینک آئی اور چھینکنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنے کے دوران ہی الحمدللہ کہہ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی، یاد رکھیو۔ اس لیے نماز سے باہر اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے، اور اگر نماز پڑھنے کے دوران چھینک آ گئی تو الحمدللہ نہیں کہنا ہے۔ بہرحال یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ